اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے گھروں میں بھی رہتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو۔ جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر لیتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے کہ آج نہ کھانا مل سکا اور نہ ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتا ہے اور رشتہ داروں میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے کہ لوگوں میں جھگڑے پیدا ہوں، لڑائیاں ہوں، غیبت کریں، چغلی کریں۔ تو جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی بندہ گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ شیطان اس گھر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ بسم اللہ کی یہ برکت ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، بندہ بھول جاتا ہے نا، حل یہ ہے کہ گھر کے دروازے پہ بسم اللہ لکھ دیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی وہ گھر چوری، ڈاکے اور دہشت گردی سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو مسلمان کے لیے ہے نا۔ کافر، اور وہ بھی شخص کافر جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے اپنے محل کے باہر بسم اللہ لکھا تو وہ اپنے گھر میں محفوظ رہا ہے عذاب سے۔ وہ کون کافر تھا؟ یہ بھی تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ فرعون نے اپنے محل کے باہر بسم اللہ لکھوائی ہوئی تھی۔ فرعون نے اپنے محل کے باہر بسم اللہ لکھوائی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ نیکی کے رستے پہ آ جائے، لیکن باوجود کوشش کے اس کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا ہے، اس کی زد میں، ہٹ درمی میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے ہلاک کر دوں، لیکن میں اسے ہلاک کروں یا اپنے نام کو دیکھوں جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے؟ تو میں اپنے نام کی طرف نظر فرماتا ہوں۔ یہ تفسیر دور منصور میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے نام کی طرف نظر کرتا ہوں، اس کے محل میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اور آپ کو علم ہے، اکثر کو علم ہے کہ جب وہ اس پہ عذاب آیا تو کیا ہوا؟ گھر کے اندر نہیں آیا بلکہ دریائے نیل میں غرق ہو کے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دروازے کے باہر خوش خط لکھ کے لگوائیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آراستہ کر کے لکھا، اللہ کو پسند آ گیا، اسی وجہ سے بخشش کر دی۔ لیکن دیکھیں ایک احتیاط بھی یاد رکھیں کہ ایسی روایات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی کہ یار اب تو سارے کام ناجائز کرتے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ لکھیں گے بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے، اسی لیے فقی اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخلاق الصالحین، اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا خبر اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے اور بخش دے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کرو کہ چھوٹا گناہ ہے کر لیتا ہوں، صغیرہ گناہ ہے کر لیتا ہوں، کیا خبر اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو اصل بات ہے نیکیوں سے اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، اور گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ مقصود ہے۔ وہ کسی چھوٹے گناہ سے ناراض ہو جائے تو پھر، تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے کہ چھوٹی نیکی سے کیا خبر اللہ اسی سے خوش ہو جائے، اور چھوٹے گناہ سے بچنے سے کیا خبر اللہ اسی سے کہیں ناراض نہ ہو جائے اس گناہ کے کرنے سے۔ تو اصل بات یہ ہے۔ تو یہ روایت میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اچھی خوبصورت بسم اللہ لکھنے پر خوش ہو گیا کہ میرا نام اچھا لکھا ہے تو خوش ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بندہ کہ اب میں رشوت خوری کروں اور حرام خوری کروں، سارے کام کرتا چلا جاؤں اور بسم اللہ لکھوں گا تو بخشا جاؤں گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کسی بات سے خوش ہو جائے تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔